بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید. باسی صاحب، آپ نے جیسا کہ پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا مکہ معاہدے کا، تو کچھ خبریں ایسی بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ اب اس معاہدے کے بعد اسرائیل اور بھارت بھی کچھ اسی طرز کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان خبروں میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ دیکھیے، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا حتمی طور پہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسرائیل میں بھی پریشانی ہے، بھارت میں بھی پریشانی ہے. اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ بھارت میں دیکھیے نا، تو بار بار اس کو سنی الائنس کہہ رہے بالکل. ہیں، ملٹری الائنس. وہ چاہتے تو یہی ہے نا، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ مزید دراڑیں پڑیں مسلمانوں کے اتحاد، جو پہلے بھی نہیں ہے لیکن جو تھوڑے بہت اگر اتحاد ہے تھوڑا بہت، تو اس میں بھی مزید دراڑیں پڑیں. جن کو پرووک کرنے والے بھی اور یہی یہی ہیں، ممالک ہیں. تو بالکل جو اختلافات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش بالکل. کریں، اور وہ اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جہاں کہ ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ اسرائیل کے خلاف ہی ہو یا بھارت کے خلاف ہو، لیکن وہ ایران کو بیچ میں لا رہے ہیں کہ یہ ایران کے خلاف ہے. مطلب اس قسم کی آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں. خاص طور پہ بھارت کا اگر آپ میڈیا پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ اس بات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا معاہدہ ایران کے خلاف ہے، صحیح. اور یہ سنی مسلمان جو ہیں ممالک یہ یکجا ہو گئے ایران کے خلاف. حالانکہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. ابھی ہمارے وزیر داخلہ حال ہی میں ایران گئے ہیں، اور ابھی خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید عباس اراغچی اور باقر قالیبہ وہ پاکستان آئیں. تو ہم اس کو ایران کے خلاف تو دیکھ ہی نہیں رہے. ایران خود بھی نہیں دیکھ ایران رہا. خود بھی اس کو نہیں دیکھ رہا. بالکل. اگر وہ دیکھتا تو پھر اس سے ہمارے تعلقات آگے کس طرح بڑھتے. True. تو پہلی بات تو یہ ہے. اب بھارت اور اسرائیل کو فکر تو لاحق ہے. چلیے اگر جنگ نہیں بھی ہوتی نا، لیکن تو ڈیٹیرنس، اصل مسئلہ ڈیٹیرنس کا ہے. تو ان کو خطرہ تو یہی ہے کہ یہ سارے جو تینوں ممالک ہیں یہ آپس میں مل گئے ہیں، اور یہ 3 میجر اسلامک کنٹریز ہیں. تو ان کا مل جانا کوئی عام بات نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. تو اسرائیل اور بھارت تو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کی اور بڑی ریمیفیکیشنز ہیں. جب آپ دفاعی اعتبار سے ایک مل جاتے ہیں تو پھر اس کا لامحالہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. اکنامک ریلیشنز، ٹریڈ ریلیشنز، انویسٹمنٹس، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، بڑی چیزیں ہیں جو ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. تو یہ تو ان کو فکر لاحق ہے. اس وجہ سے ان کی کوشش، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں آنے والے سالوں میں مزید مسلم ممالک اس میں شامل نہ ہو جائیں، جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا. اب وہ پوری کوشش کریں گے کہ اور مسلم ممالک اس میں شامل نہ ہوں. تو پہلے تو اس کو سنی شیعہ رنگ دے کر وہ کریں گے. اس کے بعد وہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے، اور اگر آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو جو آپ کے تعلقات ہیں، مثال کے طور پر بھارت کے ساتھ یا گریس کے ساتھ، اگر ترکیے کے کانٹیکٹ سے دیکھیں، قبرص کے ساتھ، وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو باقی مسلمان دنیا کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے الائنس میں اپنے آپ کو شامل کریں. تو یہ ایک آرگومنٹ چل رہا ہے. بلکہ کچھ پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید مصر بھی اس میں شامل ہو جائے. تو مصر کیوں شامل نہیں ہوا؟ تو اس کی جو اگر بھارت میں آپ پڑھیں کامنٹری، تو وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایجپٹ کو بڑا خیال تھا اپنے تعلقات کا اسرائیل کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی، تو وہ اس قسم کا اس وقت ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ تعلقات متاثر ہوں. اچھا، اب مسلمانوں کے اندر جو دراڑیں ہیں وہ تو ڈالنا انہوں نے سمجھا ہوا ہے نا کہ ضروری ہے ان کے لیے. جہاں تک میں تھوڑا بہت پڑھ رہا ہوں بھارت کا میڈیا بھی، اسرائیل کا میڈیا بھی، تو وہاں سے یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ شاید بھارت اور اسرائیل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہو اس طرح تو نہیں، لیکن ایک ایسی ٹریٹی پہ کام کیا جائے جس میں UAE بھی شامل ہو. دیکھیں نا، بھارت اور اسرائیل کے تعلقات تو جو ملٹری جو ریلیشنز ہیں یا کوآپریشن ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے. بالکل. ابھی پچھلے سال مار کا حق جو ہوا اس میں اسرائیل نے بے شمار ڈرونز دیے. پھر اسرائیل جس طریقے سے بھارت کی ہیلپ کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ بھی ہم جانتے ہیں. انٹیلیجنس کے معاملات میں بڑی زبردست ان کا کوآپریشن ہے. پھر ابھی 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک بھارت کے تقریباً 3000 شپمنٹس، ملٹری شپمنٹس جو گئی ہیں اسرائیل کو گئی ہیں. تو ان کے تعلقات تو بالکل ویسے ہی ہیں جو مطلب دو ایسے ممالک جن میں آپس میں ٹریٹی ہو اس قسم کے ہیں.
اب یہ یو اے ای کو شامل اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں اتحاد کو کمزور کیا جائے. بالکل. اب یو اے ای کے تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ ہم جانتے ہیں، بلکہ اس ایران وار میں تو اسرائیل نے یو اے ای کو اپنا جو ڈیفنس سسٹم بھی دیا، آئرن ڈوم میرے خیال میں، تو اس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. پھر یو اے ای اور بھارت کے تعلقات بھی اچھے ہیں، 4 ملین بھارت کے باشندے یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، تجارت بھی زبردست ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے. تو اب یہ لیور کر رہے ہیں یو اے ای کو، کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف آ جائیے ہم، لیکن وہ ایگریمنٹ اس طرح نہیں ہوگا جو کہ اس قسم کا ہے. میرے خیال میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس قسم کا ایگریمنٹ اگر ہوتا ہے تو اسی قسم کا ہوگا جو کہ بھارت اور ایک ارسٹ وائل سوویت یونین جو تھا، جب ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 9 اگست 1971 میں، 1971 میں، اور اس آرٹیکل میں یہ اس طرز کا جو ہے نا، جو مکہ ایگریمنٹ میں جو بات ہو رہی ہے اس طرز کی شک نہیں ہوگی. اس میں یہ ضرور ہوگا کہ اگر ایک ملک کے خلاف ایگریشن ہوتا ہے تو سارے ممالک جو ہیں وہ فوری طور پہ کنسلٹ کریں گے اور کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں گے جس سے کہ اس ایگریشن کو روکا جائے. لیکن جو یہ کلاز ہے یہ شاید اس میں نہ ہو. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اسی اگر فرینڈشپ ٹریٹی کو آپ لے لیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی ایسے سیکرٹ الائنس میں شامل نہیں ہوں گے جو کسی ممبر کے خلاف ہو، تو اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گے. تو اس طرز کا کچھ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اب اس میں کتنا یہ جو ہے یو اے ای کس حد تک اوبلائج کرتا ہے، وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ بھارت کا جہاں تک معاملہ ہے اس نے کبھی ملٹری الائنسز میں اس طرح شرکت نہیں کی یا پارٹیسپیٹ نہیں کیا. وہ کہ سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کا خیال یہی تھا نا کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے اور بنگلہ دیش بنانا ہے، اس کے لیے مکتی بہانی بنائی اور بہت کچھ کیا. تو اس وقت ہماری ملٹری الائنسز تھے، ہم بھی سیٹو سینٹو وغیرہ اس وقت تک برقرار تھے. یہ تو بعد میں پھر ختم ہوئے نا 79 کے آنے کے بعد. تو اس وقت پھر بھارت نے یہ فرینڈشپ ٹریٹی جس میں یہ کلاز ہے کہ اگر کسی سوویت یونین کے خلاف یا بھارت کے خلاف ایگریشن ہوتا ہے تو دے وڈ امیجیٹلی کنسلٹ ود ایچ ادر اور کم اپ ود اسٹریٹجی ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ مل کے. تو یہ پاسبلٹی اس قسم کی ہے کہ ایک دفاعی معاہدہ ہمیں نظر آئے. اور اس میں صرف یو اے ای نہیں بلکہ وہ اس کو رنگ دیں گے نا کہ ہم اس کو مطلب ہمارے جینون کنسرنز ہیں، اور اس میں شاید کوشش یہ کریں کہ سائپرس قبرص کو بھی اس میں شامل کر دیں، گریس کیونکہ ان کے تعلقات ترکیے کے خلاف ہیں تو وہ اس کو بھی شامل کر دیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے منتہا، اگر آپ بھارت کا میڈیا تو ترکیے کے خلاف بہت اصل پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہاں پہ، بلکہ اس قدر پروپیگنڈا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. مطلب پچھلے 2-3 دنوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سے بھی آگے بڑھ کر ترکیے پہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بلکہ اب یہاں تک بھی بات ہو گئی ہے کہ بہت سی ٹیرر ایکٹیویٹیز جو بھارت میں ہوتی ہیں ان کے جو ہے نا شاخسانے ترکیے کے ساتھ ملا رہے ہیں رادن پاکستان کے ساتھ. مطلب ترکیے سے بہت ان کو ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ غصہ سا ہے یا پتہ نہیں کیا، لیکن ترکیے کا اس معاہدے میں شامل ہونا پاکستان ترکیے کے تعلقات آگے بڑھنے سے بھارت نے کم از کم مجھے بہت پریشانی لگتی ہے، اور اسرائیل نے بھی ہے. اور اسرائیل میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ترکیے اسرائیل کی وجہ سے اس میں شامل ہوا، حالانکہ بالکل لغو بات ہے. ترکیے کو ضرورت نہیں ہے، اس کے تو پاس پہلے ہی نیٹو کی وہ موجود ہے آرٹیکل 5 والی ضمانت، تو ترکیے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی، لیکن یہ ہے کہ ترکیے کا اس میں شامل ہونا اس کے باوجود کہ ان کے پاس تو آرٹیکل 5 جو نیٹو کا ہے اس کی ضمانت موجود ہے، اس میں شامل ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ اسلامی دنیا کو اور خاص طور پہ یہ 3 جو بڑے ممالک ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بالکل. آپ نہ تو امریکہ پہ مکمل طور پہ انحصار کر سکتے ہیں، نہ روس پہ کر سکتے ہیں، نہ چین پہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ اس وقت ساری دنیا مسلم دنیا کے خلاف ہی صف آرا ہو چکی ہے. تو اب مسلم دنیا کا یہ احساس ہونا کہ ہمیں خود کچھ کرنا ہے اپنے دفاع کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ آبویسلی بھارت اور اسرائیل کو تو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو دنیا میں 2 ہی کانفلکٹس ہیں نا مسلمان دنیا کو لے کر، ایک یہاں پہ ہے فلسطین میں اور ایک کشمیر میں، جموں اور کشمیر میں.
تو یہ دونوں کانفلکٹس جب تک سیٹل نہیں ہوتے، جب تک کانفلکٹ یہ مینجمنٹ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جاتی، تو یہ پرابلمس تو رہیں گے. اب ترکیے نے بھی ایک بڑی اہم پوزیشن لی ہے غزہ کے معاملے میں، پاکستان نے بھی لی ہے، سعودی عرب نے بھی لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی جو کوشش ہے کہ سعودی عرب کو ابراہیم ایکارڈز میں لایا جائے، ایون پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی کسی وقت لایا جائے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ اسرائیل اور بھارت ورڈ تو ہیں. میں تو بلکہ یہاں تک بھی سوچتا ہوں کہ مسلمان دنیا میں اگر یہ آگے بڑھتا ہے ہمارا کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو اور یہ ایک شیپ لیتا ہے صحیح معنوں میں، تو قطر، ایون بنگلہ دیش فار دیٹ میٹر could be a good candidate for this organization. اور کسی اسٹیج پہ آج نہیں تو 5 سال بعد ہوپفلی بنگلہ دیش would also become a member of this organization. تو بڑی اچھی مطلب، لیکن ہمیں جو ان کے عزائم ہیں اسرائیل اور بھارت کے عزائم، اور پھر یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یو اے ای کو پریشر میں لائیں گے کسی نہ کسی طور، یا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس قسم کی ہم ایک الائنس بناتے ہیں، اس میں آپ آ جائیے. کچھ اور مسلم ممالک کو بھی لے آئیں گے تاکہ مسلم دنیا کا جو اتحاد ہے وہ آگے نہ جا سکے. صحیح پرفیکٹ. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد جانیں گے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھارتی وزیر اعظم کو فون کر کے کیا کہا، اور ایسا کیا کہا کہ اس کے بعد بھارت کی جانب سے ایک ریئیکشن بھی سامنے آیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ایٹ دس اینڈ.